السلام علیکم۔ پلاؤ بریانی کے لیے جب پیاز کے لچھے فرائی کریں تو اس میں تھوڑی چینی چھڑک دیں، پیاز جلدی سنہری ہو جائیں گے۔ سالن اگر پتلا رہ جائے تو اس میں 5 تا 6 عدد کا جویا بادام کا پیسٹ شامل کر دیں، سالن گاڑھا اور خوش ذائقہ ہو جائے گا۔ شہد یا کسی بھی طرح کا جمع ہوا سرپ بوتل سے نکالتے وقت اگر اسٹیل کا چمچ گرم پانی میں ڈپ کر کے استعمال کریں تو شہد یا سرپ چمچ کے ساتھ نہیں چپکے گا۔ گریوی سے فالتو پانی خشک کرنے کے لیے چائے کے 2 چمچ خشخاش توے پر ہلکا سا بھون لیں۔ اب اس کی پیسٹ بنا کر سالن میں شامل کریں اور ہلکی آنچ پر پکا لیں، سالن گاڑھا ہو جائے گا۔ پکوڑوں کو نرم بنانے کے لیے اس کے آمیزے میں 2 چائے کے چمچ گرم تیل شامل کریں۔ سخت پنیر کو نرم کرنے کے لیے کچھ دیر نمک ملے گرم پانی میں رکھ دیں۔ سبزیاں پکاتے وقت جب تیل گرم کریں تو اس میں 1 چٹکی ہلدی ڈالنے کے بعد سبزیاں شامل کریں، سبزیوں کا قدرتی رنگ برقرار رہے گا۔ بند گوبھی پکاتے وقت اس کی بو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے، اگر گوبھی پکانے کے دوران پین میں روٹی کا 1 ٹکڑا رکھ دیں تو بو نہیں پھیلے گی۔ فریج میں رکھنے سے مکھن سخت ہو جاتا ہے، اگر اسے استعمال سے پہلے کش کر لیا جائے تو وہ گرم ٹوسٹ پر بآسانی سے لگنے کے علاوہ میدے کی ڈو میں بھی اچھی طرح گند جاتا ہے۔ اکثر سفید یا کالے چنے دیر تک پکانے کے باوجود اچھی طرح نرم نہیں ہوتے، اگر پکتے ہوئے چنوں کے سالن میں ابلتا ہوا گرم دودھ شامل کر دیا جائے تو وہ جلدی گل جائیں گے۔ ادرک کا چھلکا چمچ سے اتار کر دیکھیں، آپ چھری کا استعمال بھول جائیں گی۔ سیب، کھیرے اور آڑو کے چھلکے ضائع مت کریں، انہیں تازہ دھنیے، ہری مرچوں، ادرک، ناریل، نمک اور چینی کے ساتھ ملا کر پیسنے سے لذیذ اور غذائیت سے بھرپور چٹنی بنتی ہے۔ اسے دہی میں شامل کر کے اور رائتہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی دال پکاتے وقت اس میں مسالے شامل کرنے سے پہلے اگر تھوڑی سی ہلدی اور گھی یا مکھن کا 1 چمچ ڈال کر کچھ دیر پکا لیا جائے تو بالکل منفرد اور ذائقہ دار دال بنتی ہے۔ سالن میں سرخ مرچیں زیادہ پڑ جائے تو ہنڈیا میں تھوڑا سا دہی چمچے سے پھینٹ کر ڈال دیں اور ہنڈیا کو بھون کر خشک کر لیں۔ گوشت اگر بو چھوڑ دے تو سرکہ میں پانی ملا کر گوشت کو اچھی طرح اس میں ڈبو دیں، تھوڑی دیر بعد نکالیں تو بو ختم ہو جائے گی۔